اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کا موضوع ہے جنت میں نبی کا ساتھ پانے والے پارٹ 2۔ کل ہم اور آپ نے 5 لوگوں کے بارے میں سنا۔ میرے بھائیوں، جنت میں نبی کا ساتھ پانے والے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، خوشی کے بجائے غمی کا ماحول ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بیٹیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، بیٹیوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، یہی بیٹیاں آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ دلیل بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 1418۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے اور وہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اچھی تربیت کرے اور اچھی دیکھ بھال کرے، جب وہ بالغ ہو جائیں پھر اچھا لڑکا دیکھ کر کے ان کا نکاح کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے آگ سے آڑ بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے، اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ فضیلت ہے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2631، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 2631، 2631۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ ایسے آئیں گے جیسے یہ دونوں میری انگلیاں ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے کہا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ میری بیچ کی انگلی ہے۔ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے رہیں گے، یعنی میرے بھائیوں جنت میں ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں تو باقاعدہ جنت کا لفظ آیا، ترمذی کی روایت، اس حدیث میں ہے من عال جاریتین دخلت انا وہو
دخلت جنت. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ترمذی کی حدیث 1914 نمبر آپ اٹھا کر کے پڑھیے، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی تو جنت میں میں اور وہ ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ میری دونوں انگلیاں. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے سے بھی انشاءاللہ جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا. تو نمبر 1 آج کا پہلا پوائنٹ، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا. نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے سے بھی جنت ملے گی تو جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا. میرے بھائیوں، بہت سارے یتیم ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان یتیم کی کفالت کریں، دیکھ بھال کریں، تو آپ اچھے طریقے سے اگر ان کی کفالت کریں تو جنت بھی ملے گی، جنت میں نبی کا ساتھ. دلیل بخاری کی حدیث، عن سہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بے شک جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے. آپ نے اشارہ کیا، واشارہ بالسبابہ والاسطی، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ جیسے یہ دونوں میری انگلیاں ہیں. وفرج بینہما شیئا، دونوں انگلیوں کے درمیان میں تھوڑا سا خالی جگہ چھوڑا. آپ نے کہا جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ہیں، جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 5304 5304 آپ پڑھیے میرے بھائیوں. جنت بھی ملے گی تو جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا یتیم کی کفالت کرنے سے. یہ دوسرا پوائنٹ. نمبر 3، کثرت سجود کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ نفلی نماز کا ادا کرنا. میرے بھائیو، ہم اور آپ تو فرض نماز صحیح سے وقت پر پابندی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وقت دیا ہے، کثرت سے آپ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیے. کثرت سجود یعنی فرض نماز میں آپ اتنا ہی سجدہ کر سکتے ہیں جتنا ثابت ہے نبی سے، لیکن یہاں کثرت سجود یعنی کثرت کے ساتھ ہم نفلی نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تو انشاءاللہ جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا. دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 489 489 نمبر کی حدیث. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رات گزارا کرتا تھا. میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا، دیگر حاجات کی چیزوں کو میں لا کر کے دیتا تھا. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، سل اے ربیعہ، سوال کرو، مجھ سے کچھ مانگو. تو میں نے سوال کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. کتنا اعلیٰ سوال بھی کیا، مانگا بھی. تو کیا مانگا؟ جنت، اور جنت میں نبی کا ساتھ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا، اے ربیعہ سوال کرو، کچھ مانگو. تو انہوں نے مانگا، اے اللہ کے رسول جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول بس صرف یہی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے بیان فرمایا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے نفس کے اوپر کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کرو.
یہ کام کرو، انشاءاللہ جنت ملے گی، جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی اگر جنت میں نبی کا ساتھ چاہیے تو کثرت سجود کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں انشاءاللہ پڑھو، جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ، نمبر 4، میرے بھائیو، سچا اور امانت دار تاجر بھی جنت میں نبی کے ساتھ ملے گا۔ آدمی جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگر کوئی تاجر، کوئی بزنس مین اپنی تجارت میں سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت دار ہو، دھوکہ دھڑی نہ کرے، فراڈ نہ کرے، بالکل سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ انشاءاللہ جنت میں نبی کا ساتھ ہوگا۔ دلیل جامع ترمذی کی حدیث سنیے، عن نبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 1209، 1209۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر جو اپنی تجارت میں سچے ہیں اور امانت دار ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ لوگ نبی کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء شہیدوں کے ساتھ میں ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ کہاں ہوں گے؟ یہ جنت میں ہوں گے۔ تو دیکھیے اس میں نبی کا لفظ آیا ہے، مع النبیین، نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو آدمی اپنی تجارت میں سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت داری سے تجارت کرے گا، وہ بھی جنت میں نبی کا ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، تجارت میں سچائی کا سامنا کرتے رہیے میرے بھائیو، جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا۔ یہ چوتھا پوائنٹ۔ نمبر 5، آج کا آخری پوائنٹ، جنت میں نبی کا ساتھ پانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ دعا کرنے سے بھی جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا میرے بھائیو۔ آپ دعا کیجئے، اے اللہ تو ہمیں جنت میں نبی کا ساتھ دے۔ صحابہ کرام بھی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جنت میں نبی کی ساتھ پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4255۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، تو اللہ کے نبی نے کہا، اے ام عبد، تو جو چاہے دعا کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود سے نماز پڑھ رہے، اللہ کے نبی ان کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا کہ جو تو چاہے دعا کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اس خوشخبری کو سنانے کے لیے عبداللہ ابن مسعود کو آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے کہ میں سناؤں، یعنی حضرت ابو بکر بھی سنانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر بھی آگے بڑھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے جس بھی کام میں مجھ سے مسابقہ کیا، وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے پوچھا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا، پوچھا کہ آج رات آپ نے کیا دعا کی تھی؟ یعنی اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اللہ کے نبی جب گزرے تو کہا جو مانگو تجھے عطا کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جو میں نے دعا کی تھی، میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو برابر کرتا ہوں۔ اور وہ دعا یہ، دعا سب یاد کر لیجئے میرے بھائیو۔ انہوں نے کہا، میں نے دعا کیا تھا، اللہم انی اسألک نعیما لا یبید وقرۃ عین لا تنفد
ومرافقة النبي صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنہ جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جس کا کبھی زوال نہ ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی فنا نہ ہو، اور میں جنت کے اعلیٰ مقامات میں نبی کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں نے یہی دعا کیا تھا اور میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے، صحابہ کرام جنت میں نبی کا ساتھ پانے کی دعا کرتے تھے۔ اخیر میں ہے وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ مقامات میں نبی کی رفاقت چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ اللہ نبیوں کو بلند اور اعلیٰ مقامات دے گا، تو انہوں نے دعا کیا میں بھی وہی جگہ چاہتا ہوں، وہی انہی کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھیے میرے بھائیوں۔ تو 5 پوائنٹ ہم اور آپ نے کل سنا اور آج 5 سنا۔ اگر جنت چاہیے اور جنت میں نبی کا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ عمل کیجئے تو ضرور جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی کا ساتھ پانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔